السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، گزشتہ روز میں نے اس موضوع پہ درس دیا تھا کہ سعادت مند کون ہے، اور آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے کہ سعادت مند کون ہے. کیا سعادت مند وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو؟ تو قارون سے زیادہ مال کس کے پاس ہوگا؟ لیکن اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. کیا سعادت مند وہ ہے جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو؟ اگر یہ معیار ہے تو فرعون سے بڑا عہدہ اور منصب کس کے پاس ہوگا؟ لیکن یہ عہدے، یہ مناصب اسے سمندر کے پانی میں غرق ہونے سے نہ بچا سکے. سعادت مند میرے بھائیو وہ ہے جسے روز قیامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت مل جائے. سعادت مند کون ہے میرے بھائیو؟ جسے روز قیامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت مل جائے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سب کچھ اس حدیث میں موجود ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک بار سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کون سا سعادت مند ہے، وہ کون سے سعادت مند ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو روز قیامت آپ کی شفاعت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کا جواب دینے سے پہلے سائل کی حوصلہ افزائی کی. جناب ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، لقد ظننت الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. کہ ابو ہریرہ، مجھے امید تھی کہ میری امت میں سے، میرے صحابہ میں سے یہ سوال کرنے والے سب سے پہلے تم ہی ہوگے. سوال کیا ہے جی؟ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا بس جی. یعنی کہ روز قیامت وہ کون سے سعادت مند ہوں گے جنہیں آپ کی شفاعت ملے گی. تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ، مجھے امید تھی کہ اس امت میں سے، میرے صحابہ میں سے سب سے پہلے یہ سوال کرنے والے تم ہی ہوگے. کیوں امیدیں تھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو ہریرہ سے؟ کہا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں میری حدیث کے حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ ہے. شوق حدیث، میرے فرامین، میری گفتگو جاننے کا شوق تمہیں بہت زیادہ ہے. اسی لیے مجھے امید تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے. اس کے بعد آپ نے سوال کا جواب دیا. فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او من نفسی.
کہ میری شفاعت پانے کا، میری شفاعت حاصل کرنے کا، میں کامیاب ہونے والا وہ سعادت مند ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور مخلص ہو کے کہا، دل سے کہا۔ کیا کہا میرے بھائیو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جس نے دل سے کہا، مخلص ہو کے کہا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں اس کلمے کی حقیقت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی صداقت پہ انہیں خود یقین نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ، میرے بھائی توجہ میری طرف رہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ لا الہ کہہ دو، کہا فَاعْلَمْ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے، ورد کرتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم شیئا للہ، یا علی مشکل کشا۔ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہا جا رہا تھا، دل میں اس کی حقیقت موجود نہیں تھی۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ محمد میں 26ویں پارے میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو، یہ معلوم کر لو، اس چیز کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب سمتے ہیں، رب کا بیٹا سمتے ہیں، مشکل کشا سمتے ہیں، حاجت روا سمتے ہیں۔ کتنے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں، پھر سجدہ اللہ کے سوا اور کو کریں گے، پھر بکرا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کریں گے، پھر اللہ کے علاوہ قبر والوں کے نام پہ منتیں مانیں گے، نظر مانیں گے، پھر وہ کعبہ شریف کے طواف کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں موجود مختلف مزاروں کا طواف بھی کریں گے، کتنی ہی قبروں کے سامنے سر جھکائیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کہنے میں بھی سب سے آگے ہوں گے، کسی کے پاس ان سے بڑی تسبیح نہیں ہوگی۔ ایسے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ عبادت سجتی ہے تو میرے رب کو، عبادت کا حقدار ہے تو ایک اللہ۔ ایک آدمی پوری زندگی سجدے کرتا ہے رب العالمین کو، نمازیں پڑھتا ہے رب العالمین کے لیے، اور زندگی میں ایک بار سجدہ کسی بزرگ کو کر دیتا ہے، کسی قبر کو کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا عہد اور پاس اس نے توڑ دیا،
اور اپنے عمل سے وعدے کر دیا کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹا ہوں، لا الہ الا اللہ میری زبان سے نکلتا ہے، میرے دل سے نہیں نکلتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت کا حقدار، میری شفاعت پانے والا وہ سعادت مند ہوگا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، مخلص ہو کے کہے گا، اس میں نفاق نہیں ہوگا، اس میں اس کلمے کے متضاد اعمال نہیں ہوں گے۔ جب لا الہ الا اللہ اس کا معنی معلوم ہو، اس کی حقانیت کے اوپر یقین ہو، دل سے کہا جائے، مخلص ہو کے کہا جائے، پھر اس میں بڑی تاثیر ہے، پھر اتنی بڑی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو میں ضرور قبول کروں گا، جو مرضی کر لو۔ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ تَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، جتنے بھی نبی آئے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ دعا کر لی ہے جو یقیناً قبول ہوگی، لیکن فرماتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ فہی نائلۃ لکل من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ آپ فرماتے ہیں نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں کر لیں، لیکن میں نے ابھی اپنی دعا نہیں کی، میں نے اسے ذخیرہ کر لیا ہے کہ میرے بعد میں کام آئے گی، اور میری یہ دعا، میری یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ توحید کے اوپر تھا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کی وجہ سے شفاعت کا اعزاز ملے گا۔ میرے بھائیو، حدیث بطاقہ، میں لفظ کیا بول رہا ہوں، یہ سبق یاد کرنے والا میرے بھائی معذرت کے ساتھ، کیا میں نے لفظ کہا حدیث بطاقہ؟ حدیث بطاقہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے علم ہوتا ہے کہ توحید میں کتنی طاقت ہے، توحید کتنی بڑی سعادت ہے، توحید کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کہ قیامت کے روز میرے ایک امتی کو سب لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، اور پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ کتنے رجسٹر ہوں گے میرے بھائیوں؟ 99۔ کتنے ہوں گے؟ 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں پہ وہ رجسٹر جا رہا ہوگا۔ ہر رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہر رجسٹر میں گناہ ہی گناہ ہیں۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ رجسٹر کھولے جائیں گے، اسے دکھائے جائیں گے، دیکھتا جائے گا، شرماتا جائے گا کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہل تنکر من ذالک شیئا، یہ رجسٹر تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا ان 99 رجسٹروں میں کوئی ایک بھی ایسا گناہ ہے جس سے تمہیں انکار ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، میرے کھاتے میں، میرے رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہے، جبکہ میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں؟ کوئی ایسا گناہ اگر ہے تو بتاؤ۔ کہے گا لا یا ربی، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے رازق، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اظلمت کا کتبتی الحافظون
دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہو، تیرے نام اعمال میں، تیرے رجسٹر میں وہ گناہ درج کر دیا ہو جو تو نے نہ کیا ہو۔ کہے گا لا یا ربی، نہیں میرے رب، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو نے گناہ تو مان لیے، افلک عذر، کوئی بہانہ، کوئی عذر کہ یہ گناہ اتنے کیوں کیے، کیا مجبوری تھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان گناہوں کے مقابلے میں کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ہم تیرے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو توجہ رہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ہم تیرے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تیرے ان گناہوں کا اس نیکی کا آپس میں مقابلہ ہوگا، دونوں کو تولا جائے گا، ایک پرلے میں تیرے گناہوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک پرلے میں تیری وہ نیکی رکھی جائے گی، اور جو نتیجہ نکلے گا وہی تیرا انجام ہوگا۔ کہے گا یا اللہ ایک طرف یہ 99 رجسٹر اور ایک طرف وہ ایک نیکی، مجھے اس نیکی کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ بالکل واضح ہے، ایک طرف 99 رجسٹر ہیں، ایک طرف ایک نیکی ہے، یہ نیکی مجھے اے اللہ تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیو اللہ کہیں گے نہیں، تم دیکھو تمہارے اعمال کا وزن ہونے لگا ہے، تم نے وہاں پہ حاضر رہنا ہے، وزن ہوگا، ایک طرف وہ پلڑا ہے جس میں گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں اور ایک طرف وہ پلڑا ہے جس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس میں ایک نیکی لکھی ہوئی ہے۔ ترازو ہوگا، 99 رجسٹروں والا پلڑا اٹھ جائے گا اور وہ پلڑا جس میں ہلکا سا کاغذ پڑا ہوا ہے جس میں ایک ہی نیکی ہے وہ جھک جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آدمی جہنم کی بجائے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو جانتے ہیں کہ کاغذ کے اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کلمہ جو اخلاص سے کہا گیا، جو دل سے کہا گیا، جس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، کلمہ پڑھ کے کلمہ کے مطابق زندگی گزاری گئی، کلمہ کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ یہ نہیں ایک طرف تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ادھر سجدہ تھا کبھی علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر کے سامنے، اور کبھی پکارا جا رہا تھا بغداد کے بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو، اور کبھی انڈیا میں کسی مزار کے لیے منت بھیجی جا رہی تھی، دوغلی پالیسی نہیں تھی، کلمہ کہا گیا، دل سے کہا گیا، مزید نیکیاں نہیں تھیں، یہی ایک کلمہ توحید اتنا باری ہو گیا کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے بھائی یہ ہے توحید، اس لیے بار بار سعودیہ کی مسجدوں میں، سعودیہ کی کتابوں میں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے توحید کی طرف، عقیدہ کی طرف، کہ اعمال میں اگر کبھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ نے معاف نہ بھی کیا تو سزا بغض کے ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جس کا عقیدہ خراب ہوا وہ جتنی بھی مشتیں بنا لے، جتنے بھی قرآن پاک تقسیم کر لے، جتنے بھی فقیروں، یتیموں، مسکینوں کی سرپرستی کر لے،
اللہ کی قسم توحید کے بغیر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میری طرف سے کوئی تشدد نہیں ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، دیگر گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا پیشگی اعلان ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روز قیامت شفاعت مل جائے، اور آپ کی شفاعت کسے ملے گی؟ جو توحید کے اوپر ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دل سے کہا، مخلص ہو کے کہا، اس کی پاسداری کی، شرک نہیں کیا، غیر اللہ کو کبھی پکارا نہیں ہے، قبر والوں کو، فوت شدہ کو مشکل کشا نہیں سمجھا، حاجت روا نہیں سمجھا، بیٹے دینے والا نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کی صفات اللہ کے لیے رہنے دیں، اللہ کے بندوں کو نہیں دیں۔